السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ بہت اہم سیکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سید الاستغفار۔ سید الاستغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا سردار۔ اس کا مطلب ایسا جملہ، ایسے جملے یا ایسی دعا یا ایسا ذکر جو استغفار کے اذکار کا سردار ہے، جیسے آیت الکرسی آیات کی سردار ہے تو یہ استغفار کا سردار ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر یہ استغفار کا سردار کیوں ہے، اور اگر یہ استغفار کا سردار ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت اور اس کے جو نتائج اور اس کے فوائد ہیں وہ بھی اسی طرح پھر سرداری کے درجے پر ہوں گے۔ اس کے اندر جو جملے استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کردہ الفاظ، یہ ان الفاظ کو اکٹھا کرنے کے لیے تمام دنیا کے عالم بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایسے جملے نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، خاص کرم نوازی ہے اس امت پر کہ آپ نے اپنے نبی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک وہ الفاظ بھی پہنچا دیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی ہے۔ تو آج ہم اس کو ذرا سیکھتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اس کی روایت پہلے پڑھ دوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار کیا ہے کہ تمہارا کہنا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو پھر آپ نے فرمایا قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة۔ تو درمیان کے پورشن پر ہم جانے سے پہلے اس کا یہ والا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہمیں کیا ملنا ہے۔ اور یہ جتنا بھی ذکر آیا ہے اللہم سے لے کر ابو لک بذنبی تک، یہ پورا جملہ، یہ پوری بات صرف اس بات کو کہنے کے لیے تھی کہ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب انت۔ آخر اس بات کو کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی گئی وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قالها من النہار موقنا بها، جس نے صبح کو، یعنی صبح کے اذکار میں کہہ لیجئے، جس نے صبح کو ان جملوں کو، اس ذکر کو یقین کے ساتھ کہا، یعنی اس کے دل میں یقین ہے ان باتوں کا جو اس میں کہہ رہا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ اگر ہمیں اس کا ترجمہ صحیح سے نہیں آتا اور ہم نے اس کو سمجھا نہیں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دینی معاملات میں ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ اس بات پر ضرور میرے رائے میں ہاں ملائیں گے کہ صرف ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی ہے، یا تو آپ کو عربک لینگویج آتی ہو خود، یا پھر آپ نے کسی استاد سے اس کو سیکھا ہو، پھر ہی آپ اس کو سمجھتے ہیں صحیح سے۔ کچھ چیزیں بہت سمپل ہوتی ہیں جو آپ کو لیکن اگر آپ اس کو سمپلی ترجمہ پڑھیں تو آپ کے دل پر بہت گہرے اثرات نہیں ڈالتی ہیں۔ تو اثرات دو ہی صورتوں میں ڈال سکتے ہیں، یا تو آپ کو عربک لینگویج آتی ہو، یا آپ نے وہ چیز کسی استاد سے سیکھی ہو، پراپرلی اس کی ایکسپلینیشن سیکھی ہو، پھر تو وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ مجھے تبھی ہوا جب میں نے اس کو سیکھا تھا۔ دنیا میں اب کوئی یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسلام تو ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دیا، قرآن عربی میں نازل ہو گیا، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، تو پھر ہم کیوں عربی سیکھے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زبان میں نازل نہیں کیا؟ تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے۔ تو وہ اگر دنیا کے معاملات میں خود کو ڈالے تو کیا وہ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ تو انگلش میں بات چیت کرتے ہو، مجھے تو انگلش نہیں آتی ہے، تو میں کیوں تمہاری کمپنی میں جاب اختیار کروں؟ تو لوگ کمپنیوں میں جاب اختیار کرنے کے لیے انگلش کو اتنا پڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انگلش کے کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، نکمے ہوں، نہلے ہوں، بس زبان سے انگلش آنی چاہیے، اتنی انگلش پڑھتے ہیں صرف اس بات کے لیے۔
اور آج دنیا میں ہو بھی یہی رہا ہے. کسی کے پاس ڈگری ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے، بس انگلش آنی چاہیے. انگلش آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت دنیا کی الگ مخلوق ہے، چاہے اس کو برتن بھی سیدھے سے ایڈجسٹ کرنے نہ آتے ہوں کہ یہ کیسے ترتیب سے رکھنے ہیں، بس انگلش آتی ہو. تو اسلام کے معاملے میں لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ تو ہماری زبان نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں سیکھیں. بھائی دنیا میں چند پیسے کمانے کے لیے تم انگلش کو سیکھ لیتے ہو اور اتنا سیکھتے ہو، اتنا دماغ خراب کرتے ہو کہ پیسے بھی لگاتے ہو، وقت بھی لگاتے ہو، سر بھی کھپاتے ہو، سر درد بھی کرتے ہو اپنا. لیکن جب عربی کی بات آتی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ عربی سیکھنے میں تو ہماری آخرت کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ عربی سیکھیں گے تو قرآن مجید سمجھ آئے گا، افیکٹ کرے گا، اپنے اثرات چھوڑے گا. تو یہ تو بات خیر ضمناً آ گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موقناً بہا، یعنی ان جملوں کو جو وہ کہہ رہا ہے یقین رکھتے ہوئے ان باتوں پر. اب بتائیے جس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ یقین کیسے کرے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، میں کیا اقرار کر رہا ہوں، میں کون سے دعوے کر رہا ہوں. تو اب ایک آدمی روزانہ وہ 7 ترجمہ تو نہیں پڑھے گا، ہر آدمی کو ترجمہ تو یاد نہیں ہوتا، تو وہ کیا روزانہ 7 ترجمہ بھی پڑھے گا اچھا اس کا یہ مطلب ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب انہیں ان چیزوں کو، اس آدمی کو ان چیزوں کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا. ہمیں ان باتوں کو سمجھ کے اپنے دل میں سجا لینا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تبھی یہ اپنے افیکٹ ڈالے گا. اچھا، جس نے صبح یہ کہا فمات من یومہ قبل ان یمسیا، لے جی آپ کو انعام ملنے والا ہے کہ شام سے پہلے پہلے مر گیا. موت تو آنی ہے نا، کون آدمی کہہ سکتا ہے میں آج نہیں مروں گا؟ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو ملنا کیا ہے؟ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ، کتنی بڑی کامیابی ہے. یہی تو اصل کامیابی ہے. قرآن مجید میں الفوز العظیم اسی کو تو کہا گیا ہے. اسی کے لیے تو ساری کوشش ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام، یا ہمیں انعام کیا دے گا؟ ہمیں اہل الجنہ میں شامل کر دے گا. اور علماء نے یہ فرمایا ہے جس نے صبح یہ ذکر پڑھا تو انشاءاللہ اس کی جو موت ہے وہ یعنی اچھی موت ہوگی، اس کو اچھے خاتمہ پر موت آئے گی، اس کو موت کے وقت توبہ کی توفیق بھی مل سکتی ہے، اور اس کی موت کا وقت ایسے وقت میں چنا جا سکتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، میں بھی نماز میں بھی ذکر اذکار میں. اور اس کی موت سہل بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. ہو سکتا ہے سویا اور سویا رہ جائے. آپ زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سوتے ہیں وہ سوئے ہی رہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو موت بھی آئی ہے. کیسے موت آ گئی؟ سوئے سوئے آ گئی. تو کون ہے ہم میں سے اور آپ میں سے جو ایسی موت نہیں چاہتا؟ ہر آدمی ایسی موت کی تمنا رکھتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کو صبح اٹھ کے یہ کلمات کہنے چاہیے. اور یہی سیم شام کے لیے، جس نے شام کو کہا ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ اگر وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ من اہل الجنت ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان کلمات کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا چلتے ہیں ہم اس کے ایک ایک جملے کی طرف. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے. اور میں یہ بات آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ رب لفظ اسلامی ٹرمنالوجی میں کتنا اہم ہے. انبیاء کی اکثر دعائیں رب کے ساتھ ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ رب اپنے اندر اتنے سارے اسماء سموئے ہوئے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو ایک لیکچر میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ رب کتنے اسماء الحسنہ کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں انت ربی، تو میرا رب ہے، کیا ہے؟ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو ہی مجھے شفا عطا فرمانے والا ہے، تو ہی میرے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرے معاملات کی حکمت کو جانتا ہے، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تو ہی بلند کرنے والا ہے، تو ہی گرانے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور صرف تیری ہی مجھ پر چلتی ہے کیونکہ تو میرا رب ہے اور تو میرا کوئی رب نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے. تھوڑا سا میں اس رب کو ذرا آج آپ کے سامنے اور اینگل پر لے چلتا ہوں، کیونکہ اب آپ اس کو کافی سن چکے ہیں. میں اس دن اس کو تھوڑا اس طرف لاتا تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا. عربی زبان میں عرب رب لفظ کو یعنی کسی معاملے کے ٹیک کیئر کرنے والا، جیسا کہ جب عبد المطلب، جب ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، تو وہ عبد المطلب کی اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو عبد المطلب جب اس پہ کہے، اس کے پاس گئے اور اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی اسے ملنے آئے ہیں، تو اس نے کہا، وہ بھی بڑا ان کی شخصیت کو دیکھ کے بڑا ہیبت ناک ہوا، یعنی بلکہ متاثر ہوا، ہیبت ناک نہیں، متاثر ہو گیا ان کی شخصیت سے. وہ اپنے جو عرش تھا اس سے اترا، اپنی جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا اونچائی پر، اس سے اترا اور اس نے ویلکم کیا عبد المطلب کو.
اور عبد المطلب سے اس نے پوچھا ہاں جی کیسے آنا ہوا، تو اس نے یہ گمان کیا تھا کہ عبد المطلب ان سے اب مکہ اور بیت اللہ کے بارے میں سوال کریں گے، بات چیت کریں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں جی کیسے آنا ہوا، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا، میں تو اونٹوں کے معاملے میں بات کرنے آیا ہوں. وہ حیران ہو گیا کہ بھائی میں بیت اللہ پر حملہ کرنے آیا ہوں، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ میں ہوں رب الابل، رب الابل. اب اس نے کہا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں. اب یہاں سے یاد رہے عربی زبان میں جو رب لفظ ہے نا، یعنی یہ معاملات کا دیکھ بھال کرنے والا. اب عبد المطلب جو تھے وہ اونٹوں کو پیدا کرنے والے تو نہیں تھے، لیکن وہ اونٹوں کا خیال دھیان رکھنے والے تھے. ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو چرانے کے لیے لے جانا، ان کی اگر مطلب ان کی جو افزائش نسل ہے اس کی طرف کوشش کرنا. تو یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو گھر میں عورت ہوتی ہے جو گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ربت البیت، ربت البیت. اب دیکھیں عورت، آپ سب خواتین ہیں، گھر میں کیا کام، سارے گھر کو آپ نے سنبھالا ہوتا ہے. اس کی ترتیب لگانا، اس کو ایڈجسٹ کرنا، بچہ بیمار ہے اس کو خیال رکھنا، اس کو کھانا، اپنے شوہر کو کھانا کھلانا، اپنے والدین کی خاطرداری کرنا. تو عورت نے کتنے سارے کام کیے ہوتے ہیں، کتنی ساری ذمہ داری لی ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ربت البیت، یعنی گھر کے معاملات کو سنبھالنے والی. تو یہ تو، اور اسی لیے کسی آدمی کو اکیلا رب نہیں کہا جا سکتا، لازمی وہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. رب الابل، ربت البیت، رب البیت مطلب ہے کہ یہ آدمی اس گھر کا رکھوالا ہے عربی زبان میں. لیکن جب رب اکیلا آئے گا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا ربی، تو میں کسی انسان کو نہیں کہوں گا. وہ جب میں کہہ رہا ہوں ربی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہو رہی ہے اور کسی کی نہیں. اور اکیلا جب رب آئے گا تو بھی اللہ تعالیٰ ہی اس سے مراد ہوگا. تو دیکھ لیں، یہ ہم پالنے والا لفظ لے لیتے ہیں، نہیں، اٹ از ناٹ پالنے والا. اتنی ساری تمہید آپ کو اسی لیے باندھی ہے کہ انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، یعنی تو میرے سارے ہم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے کہ تو میرا رب ہے. یعنی معاملات کو سنبھالنے کے لیے کہا جاتا ہے، چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، گھر کے احوال کو دیکھنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا اپنے، یعنی اگر میرے والد گھر کے سربراہ تو میں کہوں کہ یہ میرا رب ہے، نہیں. گھر کا رب ہو سکتا ہے کہ رب البیت، کہ گھر کے انتظامات کو سنبھالنے والا. لیکن شخصی طور پہ میرا رب صرف اللہ ہی ہے جو میرے ہر معاملات کو سنبھال رہا ہے. اب دیکھیں ہر انسان کی بھی لمیٹیشن ہے نا، جیسے میں نے یہ ایگزامپلز دی آپ کو، اس میں لمیٹیشن ہے. لیکن اللہ وہ رب ایسا ہے کہ اس کے اندر تو صفات کی ایک لا تعداد گنتی موجود ہے کہ وہ کتنی ساری صفات کو ایک ہی وقت میں حاصل کیے ہوئے ہے، اور جو عام انسان کو حاصل نہیں. اب آدمی کسی کو شفا تو نہیں دے سکتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو شفا بھی دیتا ہے. سو اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. یعنی اقرار کیا ہے، بات وہیں جانی ہے فغفر تک. یہ مغفرت طلب کرنی ہے نا، تو مغفرت طلب کرنے تک دیکھیں کیا تمہید باندھی. اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ تو ہی رب ہے، بس تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. یعنی سارے میرے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، میری ہر بات تیرے کنٹرول میں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگلے جملے میں، لا الہ الا انت. پہلے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر لی کہ یا اللہ تو ہی رب ہے. اگلے سٹیپ میں کہا لا الہ الا انت، تو ہی قابل عبادت ہے، تو ہی مستحق عبادت، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. تو ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. توحید میں الوہیت کا اقرار، پہلے ربوبیت کا کہ رب کون ہے، اللہ. پھر اللہ تعالیٰ سے ہی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اس کے سامنے اقرار کیا جا رہا ہے کہ تو ہی تو عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے، بس صرف تیری ہی عبادت کرنی ہے. کیوں بات وہیں فغفر تک جانی، معافی مانگنی ہے. وہ معافی مانگنے تک یہ سلسلہ جا رہا ہے. تو سبحان اللہ، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے بندہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز و انکساری کا یعنی والے الفاظ، پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، پھر ربوبیت کا، پھر الوہیت کا اقرار، پھر اگلی بات کی. وہ کیا بات کی؟ اپنی بات کی. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں تیری مخلوق ہوں. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. کیسا بندہ ہوں؟ عبد ہوں. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے جس کو اس کا مالک جو حکم دے اس کا کام ہے اس پر عمل کرے اور اس کو عمل میں لائے. عرب میں کیا یہ عبد کا ایک نظام تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا. تو غلام کا جو آقا ہوتا تھا وہ اس کو جو بھی حکم دیتا تھا اس غلام کو کرنا ہوتا تھا.
اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, انا عبدک, میں تیرا بندہ ہوں. مراد کیا بندے سے, میں تیرا غلام ہوں, تیرا جو حکم ہے اس کے سامنے سر جھکا ہوا ہے اور اس کو دل و جان سے قبول کرتا, کوئی بغاوت نہیں, کوئی انکار نہیں. انا عبدک, میں تیرا بندہ ہوں, تیرے تمام احکامات کے سامنے جھکا ہوا ہوں, تیری تمام نواہی کے سامنے جس سے تو نے منع کیا ہے منع کیا ہوں. خلقتنی, تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے, وانا عبدک, اپنی بندگی کا اقرار کیا, پہلے الوہیت کا, توحید ربوبیت, پھر توحید الوہیت, اس کے بعد بندگی کا, انا عبدک. آگے بات چل رہی ہے, پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. پہلے اس کو سمجھ لیں, انا, میں ہوں, عَلَىٰ عَهْدِكَ, تیرے وعدے پر, تیرے معاہدے اور وعدے پر, یعنی جو وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے, جو معاہدہ کیا ہے, میں اس پر قائم ہوں. وہ کون سا وعدہ ہے؟ ایک تو وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے, الستُ بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانیت نے جواب دیا تھا, بھلا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی ہم نے اقرار کیا اس بات کا. دوسرا, جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مان رہے ہیں. جیسے پہلے کہا لا الہ الا انت, ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کریں گے, اس میں کسی کو شامل نہیں کریں گے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر پر عمل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے تمام نواہی جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں چیزیں, اس سے منع ہو جائیں گے. لیکن ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ ہی فرما سکتے تھے اور کوئی یہ نہیں سوچ سکتا, مستطاعت. کیا مطلب ہے؟ جتنی میری استطاعت ہے, جتنی میری استطاعت ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے, کوئی بھی آدمی دنیا میں, کوئی بھی آدمی, حتیٰ کہ نبی بھی, اللہ کی کما حقہ عبادت نہیں کر سکتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کو سجدے کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی ساتھ عبادت کے اندر جتنا کمال چاہیے اس کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی انسان اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے, اس اعلیٰ مقام, اس اعلیٰ درجے پر جس پر اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ اس کی بات کی جانی. کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, کتنی بھی کوشش کر لیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ اور بہت سے معاملات جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں کبھی ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا مستطاعت, جتنی میری ہمت ہے, جتنی میری استطاعت ہے, جتنی میری طاقت ہے. یعنی اس کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق جٹے رہنا چاہیے. یہ استطاعت کو ہمیشہ اوپر کے حصے پر رکھنا ہے, لوور لیول پر نہیں کہ جی بس یا اللہ میں 4 فرض ہی پڑھ سکتا ہوں, باقی مجھ سے نہیں پڑھے جاتے. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. استطاعت مین میکسیمم کرنے کی جتنی میری استطاعت ہے, منیمم پر رکھنے کی نہیں. میکسیمم جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کرنے کی کوشش کروں گا, اتنے پر میں قائم رہنے کی کوشش کروں گا. تو یہ اب اعلان کر دیا کہ یا اللہ عبادت میں کوشش تو کریں گے جتنی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ تیرے جس لیول کا تو عبادت کا مستحق ہے وہاں تک تو ہمارا پہنچنا ہی نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں اتنے سارے رولے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا بات فرمائی, اعوذ بک من شر ما صنعت. سبحان اللہ. فغفر تک پہنچنے کے لیے کیا کلمات کہے, یہی کلمات اس کے سید الاستغفار ہونے کی وجہ ہیں کہ اپنے رب کے سامنے, اپنے الہ کے سامنے پہلے اس کی ربوبیت کا اقرار, پھر الوہیت کا اقرار, پھر بندگی کا اقرار, پھر وعدے کا اقرار, پھر ایک اور اقرار جو بھی آپ کے سامنے, اعوذ بک, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے؟ من شر, شر سے. کس چیز کے شر سے؟ ما صنعت, جو بھی میں نے کیا, ما صنعت. پھر یہ وہی ما آ گیا جو میں آپ کو کئی بار کہہ رہا ہوں. اب یہ ما اتنی ساری چیزیں اپنے اندر سمو لیتا ہے. دیکھیں, صنعت کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا, اپنے ہاتھ سے جو ہم کام کر رہے ہیں, جو اعمال کر رہے ہیں, اس اعمال میں اعمال خیر بھی ہیں اور اعمال گناہ بھی ہیں. بالکل ہم دونوں کام کر رہے ہیں, ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے, ہم سے خیر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ماں ہے, یہ ماں ان دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے, یعنی خیر اور گناہ. اب گناہ کا تو شرع میں معلوم ہے, وہ کیا ہے؟ سزا. کہ سزا, اس کی سزا اور اس کے ہماری زندگی پر اثرات. ہم یہ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ گناہوں کے ہماری زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. بے شک ہم توبہ بھی کر لیں تو بھی اثرات کبھی کبھی ہماری زندگی میں اس کے نظر آ جاتے ہیں. اور اس کی اگر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہماری قبول ہو گئی, ہمیں معافی مل گئی, تو بھی اس کا ایک اثر یہ باقی رہتا ہے کہ انسان اس پر حسرت کرتا رہتا ہے, کاش میں یہ عمل نہ کرتا. تو وہ حسرت تو باقی رہ جاتی ہے کہ وہ پھر توبہ کے باوجود بھی اس کے دل میں, تو اس کا مطلب اس کے دل کو ایک دکھ, ایک غم ضرور گناہ کا رہتا ہے, اس کے دل پہ ایک وزن رہتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اعوذ بک, میں پناہ میں آتا ہوں تیری, من شر ما صنعت, ہر وہ عمل جو میں نے کیا ہے اس کے شر سے. گناہ کے تو شر میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس کی سزا بھی مل سکتی ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں. اور وہ اثرات دیکھیں, اگر ایک آدمی ہے اس نے اپنے پیسے کا ضیاع کیا ہے, اب اس نے توبہ تو کر لی, پیسہ تو اس نے لگا دیا, لیکن اب اس کا اثر اس کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے گناہوں میں پیسہ جھونک دیا, اب پیسہ ضائع ہو گیا. کوئی آدمی اس نے کچھ ایسا گناہ کیا جس نے اس کی صحت پر افیکٹ کیا, اب اس نے توبہ تو کر لی لیکن صحت تو اس کی تباہ ہو چکی. ایک آدمی وہ سگریٹ پر سگریٹ پیتا ہے, پھر اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, اب یہ گناہ ہے, اس سے وہ توبہ تو کر چکا لیکن پھیپھڑے تو گئے نا, اب اثرات تو باقی رہ گئے. اب یہ اثرات اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا, جس کا ہم اعلان کر چکے, انت ربی لا الہ الا انت. پھر ہم کہہ رہے ہیں اعوذ بک, ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں کہ ہم سے یہ اثرات بھی ہٹا دینا. تو اعوذ بک من شر ما صنعت, جو بھی میں نے کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. خیر کا شر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ لیکچر شیئر کر رہا ہوں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خیر کا عمل ہے. کیا خیال ہے آپ کا, یہ عمل شر سے خالی ہے؟ نہیں, یہ عمل شر سے خالی نہیں ہے. خیر تو ہے, تو یہ خیر ہی خیر ہے, لیکن یہ اپنے اندر شر بھی سموئے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ میں اس کے شر سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس کے شر سے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ سکتا ہوں, ورنہ شیطان تو میرے آگے پیچھے لگا ہوا ہے. اس سے شر کیا پیدا ہوگا؟ میرے دل میں یہ بڑائی آ سکتی ہے, تکبر آ سکتا ہے کہ جی واہ, میں نے کیا لیکچر دیا, اسٹوڈنٹ میری تعریفیں کر رہے ہیں, واہ اسٹوڈنٹ. اور آپ لوگ ایسے تعریفیں نہ کیا کریں, آپ کامنٹس میں اپنا پوائنٹ آف ویو لکھ دیا کریں, آپ نے جو سیکھا ہے, جو آپ نے بات سمجھی ہے اس کو تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آیا ہے اور اس سمجھنے نے آپ کو کیا افیکٹ دیا. میری تعریف کو چھوڑ دیا کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیا کریں کہ وہ مجھ سے یہ عمل قبول فرما لے اور مجھ پر رحم فرمائے, کیونکہ میں عنقریب سوچ رہا ہوں کہ میں کامنٹ سیکشن بند کر دوں جو مجھے تکلیف دے رہا ہے. میرے اندر یہ شوق پیدا کر رہا ہے کہ میں کامنٹس پڑھوں, what the students are saying. تو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے کوئی فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی ویڈیوز کے تمام کامنٹ سیکشن کو کلوز کر دوں. اس لیے میں نے تمام گروپس میں فیڈ بیک کو بند کیا ہوا ہے کہ یہ عجب پیدا کرتے ہیں. عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی, خود کو پسند کرنا کہ ہاں میں نے بڑا تیر چلا دیا ہے. نہیں, وما توفیق الا باللہ. تو جیسا کہ بتایا, اب کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے, کسی نے واہ یار آپ تو بڑا صدقہ دیتے ہیں, اب اس کے اندر کیا ہے, کیا تو اس نے اچھا کام ہے, عجب پیدا ہو رہا ہے, خود پسندی پیدا ہو رہی ہے, تو یہ تو سارے اعمال کو کھا جاتی ہے, یہ تو تکبر پیدا کرتی ہے, یہ تو بڑائی پیدا کرتی ہے, اور یہ خود کو دوسروں سے بہتر کرنے کی باتیں پیدا کرتی ہے. یعنی انسان کو جب تعریفیں ہوتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ والا معاملہ جب پیدا ہوگا تو وہ تو خیر تو جو عمل کر لیا سو کر لیا, لیکن یہ سب اس کو کھا جائے گا, کیونکہ تکبر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, اور کسی کو تکبر نہیں سجتا. اور کسی کو, یعنی تکبر کا تو ایسا ہے کہ جس کے دل میں ذرا بر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب خیر کے عمل بھی جو ہیں وہ اپنے اندر شر لیے ہوئے ہیں, تو اس شر سے بچنے کے لیے بھی ہم نے اللہ کی پناہ میں جانا ہے. وہ شیطان تو آگے کہے گا نا, جب میں کامنٹس پڑھتا ہوں تو شیطان کہتا ہے نا, یا بڑا تیر چلایا تم نے, بڑا کمال کر دیا تم نے. تو بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مجھے چاہنی ہے بس, اور کچھ نہیں چاہنا مجھے. اور یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک باتیں پہنچائی ہیں ان کو آگے پہنچانا, دنیا میں اور لوگ بھی پہنچا رہے ہیں. اور دیکھیں ہر صحابی بعض دفعہ ایک حدیث ہر ڈفرنٹ صحابی بیان کر رہے ہوتے تھے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے, یعنی اگر مثال کے طور پر پوری دنیا میں صرف ایک ہی بولنے والا ہو, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے انداز میں بعض چیزیں رکھی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میرا کلام کرنا کسی کے دل میں افیکٹ چھوڑ جائے, میری بھی ایک محنت لگ جائے, میرا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا ہے. صحابہ کرام خیر کا عمل کرنے کے بعد اس پر رویا کر, ہم تو گناہوں پہ روتے ہیں نا, صحابہ کرام خیر کا عمل کرنے کے بعد اس پر رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ ان کو قبولیت کی فکر ہوتی تھی. ہم خیر کا عمل سمجھتے ہیں ہمیں گارنٹی مل گئی ہے, قبول ہے, ہاں صرف ہم گناہ پر روتے ہیں. صحابہ تو گناہ پر بھی روتے تھے اور خیر کے عمل پر تو زیادہ روتے تھے. ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ قبول فرما لے. اس لیے آپ سے کہا ہے
آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھ سے یہ عمل قبول فرما لے اور اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ معاف فرمائے. سو اعوذ بک من شر ما صنعت، صبح صبح اٹھ کے ہم نے کہنا ہے یا اللہ جو بھی کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، چاہے وہ گناہ ہے یا خیر کے اعمال ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابوء لک بنعمتک علیہ، ایک اور اقرار کیا، میں اقرار کرتا ہوں خاص طور پر تیرے سامنے. کس بات کا؟ تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی. اب آپ غور کریں، اچھا ہم نے نا نعمت کا مطلب کیا نکال لیا ہوا ہے؟ ہمارے اوور آل دنیا کے اندر اس وقت مسلمان نعمت کے صرف دو مطلب نکال رہے ہیں، ایک رزق کی فراوانی، اور دوسرا اولاد. بس. اور اگر کوئی اور سمجھدار ہیں زور لگا کے تو تھوڑا انہوں نے صحت کو بیچ میں حصہ دے دیا، ورنہ صحت سے تو غافل ہیں لوگ، وہ اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. بس یہاں زور ہے کہ جی جس کے پاس یہ ہے سمجھے اس کو نعمت ملی ہے. اس کا مطلب ان کو رزق کا میننگ ہی معلوم نہیں ہے. رزق کس کو کہتے ہیں؟ ان کی نظر میں رزق ہے میرے پاس گھر ہو، بنگلہ ہو، بینگلو ہو، کوٹھی ہو، گاڑی ہو، پھر رزق ہے، ادروائز رزق نہیں ہے. بھائی ایک لقمہ مل جانا بھی رزق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا لیں، آپ کے گھر تو 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا، کتنے دن گوشت نہیں کھاتے تھے، کتنے روٹی تو بہت مشکل سے پکتی تھی. کیا آپ میں اس وقت جتنے بیٹھے ہیں یا جو سنیں گے آنے والے وقتوں میں، کیا کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے آج کل کی اس دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا، اس میں آگ نہیں جلی؟ کوئی یہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 2 مہینے سے روٹی نہیں کھائی ہے، میرے پاس روٹی کا معاملہ نہیں آیا ہے. روٹی تو شاذ الناظر ہوتی تھی وہاں پہ. تو خود ہم سوچیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں ڈبایا ہوا ہے. ہم ذرا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. جس کو کبھی احساس ہو کہ خدا نہ خواستہ میرے احوال اچھے نہیں ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا نظر دوڑائے. رزق میں اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، دینا چاہے ٹھیک ہے، نہ دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے نا. کتنے انبیاء ہیں جن کو اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اولاد دے کر ساری واپس لے لی، صرف ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی، باقی کوئی نہیں بچا، سب آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. اور باقی انبیاء کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کو ایک بیٹا دیا، کسی کو بالکل ہی نہیں دیا. حالانکہ انبیاء تو وہ شخصیات ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے محروم نہیں رکھتا. تو اس کا مطلب اگر کسی کو اولاد نہیں ملی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. انبیاء کو بھی نہیں ملی تھی. خواہش ہونا یہ ہر انسان کی فطری، اس کے اندر فطرت میں ہے اولاد کی خواہش ہونا، لیکن اس کو لے کر مایوس ہو جانا اور ناشکری تک پہنچ جانا کہ مجھے کیوں نہیں دی، مجھے کیا مسئلہ ہے، اوروں کو مل رہی ہے، مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں مل رہی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور عطا پر اعتراض ہے. کیا معلوم، آپ کو تو نہیں معلوم، کیا پتا آپ کی اولاد ہو، آپ کو مل جائے اور وہ بعد میں آپ کے ہی چھکے چھڑا دے. پھر تو اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے نا، وہ جانتا ہے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. ہو سکتا ہے سورہ کہف میں واقعہ آیا نا کہ وہ ایک بچے کو قتل کر دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کا نافرمان بنتا، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا، تو پہلے ہی اس کو. تو یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں. اس لیے اللہ نے رزق جتنا دیا اس پر شکر ادا کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے یہ قسم کھا کے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا. یاد رہے جس چیز پر ہم شکر ادا کریں گے اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا. اللہ کی قسم، اللہ کی جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میرا خیال، میرے سوچ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی. وہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو پھر ہمیں سیکھنا ہے نا کہ شکر کیسے کرنا ہے. اس کا مطلب ہم سے شکر میں چوک ہو رہی ہے. اور شکر کی سب سے پہلا جو ہوتا ہے، آپ اپنے دل میں بھی یہ باتیں نہ لائیں کہ مجھے کیوں نہیں دیا. زبان پر تو دور، دل میں بھی نہ لائیں. کہیں اللہ کا شکر ہے میں بہت راضی ہوں. دیکھیں یہ سانس کا چلنا، اگر ہم نعمتوں کو شمار کر رہے ہیں تو ہم اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح، پہلی نعمت وہ صبح ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں زندگی دے دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت، ہمیں زندہ اٹھا دیتا ہے. پھر اور کیا ہے؟ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارا دل چل رہا ہے، ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے. موسم میں اللہ نے آکسیجن رکھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے ہے. یہاں ہم قطر میں رہتے ہیں، اتنی حبس ہوتی ہے کہ بعض دفعہ سانس بھی
تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو ہم شمار کر نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شمار کریں ہی نہ اس سے. ہم کریں گے تو شکر پیدا ہوگا. ہم سوچیں گے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے صبح زندگی دے دی، آج پھر موقع دے دیا ہم تیرے حضور توبہ کر سکیں، کچھ اعمال کا اضافہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پر شکر ادا کریں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے، جو بھی ہے. اولاد پر اس کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں گے اگر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے آزمائش نہیں بنائے گا. لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ بیچ میں آ جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ تو انبیاء کو بھی اللہ نے دیا، تو ایک آدھ ٹیسٹ کے لیے ہو سکتا ہے. ٹیسٹ بھی تو لینا ہے نا اس نے، بالکل یعنی آپ کے درجات بھی تو بڑھانے ہیں، تو جب اس نے درجات بڑھانے ہیں تو وہ تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالے گا، لیکن اس پر بھی وہ ہمیں چیک کرے گا کہ اگر تمہاری اولاد میں ایک آدھ تمہارا نافرمان نکل آئے تو تم کرتے کیا ہو، تمہارا رویہ کیا ہے. اس نے ہمیں چیک بھی تو کرنا ہے نا. تو دنیا تو دارالامتحان ہے نا، یہاں تو ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم ٹیسٹ میں چل رہے ہیں. یہ جنت نہیں ہے، یہاں مشکلات، مصائب، تکلیفیں، غم آئے گا، بہت سارے معاملات میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے، مال سے، رزق سے، صحت سے، اولاد سے، بہت ساری چیزوں سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی، یہ چلتی رہے گی. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ کس کو کس آزمائش میں ڈالتا ہے. سو ابو لک بنعمتک علیہ، اقرار کر لیا، ہم اقرار کرتے ہیں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں. پھر کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں اپنے گناہ کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں. یعنی اب دیکھیں، اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے آئے، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، وہ آپ کو کہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس غلطی کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ کوئی دلائل نہ دے آگے سے. یہ جب ہم غلطیوں کی دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی ہے، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. بس اقرار کرنا ہوتا ہے. جب آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہو تو بس اقرار کرنا ہوتا ہے، یہ میری غلطی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، بس اتنی بات ہوتی ہے. دلائل میں جاتے ہیں تو پھر معاملہ بحث کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، میں آپ کے سامنے یا رب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں. تو کوئی بھی آدمی گناہ سے مبرہ نہیں ہے. ہاں انبیاء معصوم تھے، لیکن کچھ چیزیں ہلکی ہلکی بھی ان کی وہ سمجھتے تھے کہ وہ گناہ ہے، انبیاء سمجھتے تھے. یعنی انبیاء کا ایک پل کے لیے بھی دنیا کی طرف متوجہ ہونا وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، وہ اس کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتے تھے. اس لیے انبیاء کا استغفار آپ کو ملتا ہے، جبکہ وہ معصوم تھے اور گناہ ان سے کبھی ہوا نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم انسان تو گناہوں کے پتلے ہیں جو صبح سے شام تک پتہ نہیں انبار لگا دیتے ہیں. کبھی کانوں سے کر لیتے ہیں، کبھی آنکھوں سے ہو جاتا ہے، کبھی زبان سے ہو جاتا ہے، کبھی دل سے گناہ ہو جاتا ہے کہ دل میں ایسے خیالات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. سو انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس لیے ہم صبح صبح اقرار کریں ابوء لک بذنبی، اقرار کر لیا اللہ کے سامنے. پھر کیا کہا؟ پھر ہم نے کہا بس اب ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ رکھ دی. ہماری سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو ہماری درخواست ہے، ہماری التجا ہے، وہ ہماری مغفرت ہے، وہ ہماری معافی ہے. کیونکہ اس مغفرت میں دنیا کے خیر بھی چھپی ہوئی ہے، اور آخرت جو ہماری آنی ہے اس کی تو خیر ہی خیر ہے. تو دونوں خیریں چھپی ہوئی ہیں. فاغفر لی، تو معاف کر دے مجھے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہ کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، بس صرف تو ہی ہے. فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہنے کے لیے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ جملہ کہنے کے لیے پیچھے کتنے سارے جملے کہے، کتنے سارے اقرارات کیے. اسی لیے تو یہ سید الاستغفار بنا، کہ یہ اور کہیں کسی بھی ذکر میں یہ اس طرح کا انداز اختیار نہیں ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت تک، یہ پورا پیچھے ہم نے اپنی یعنی بندے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے، رب کو رب اور الہ مانتے ہوئے، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا، اس کی عطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے، ہم نے یہ بات فائنلی کی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. الحمدللہ. سو یہ روایت ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول،
सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ये है कि तुम्हारा कहना सुबह को और इन जुमलों पर यकीन रखते हुए। अब आपको समझ आ गया होगा कि यकीन का क्या मतलब है। इस बात पर यकीन करना कि अंत रब्बी, फिर ये यकीन रखना कि ला इलाहा इल्ला अंत, फिर ये यकीन रखना कि खलक़तनी, फिर ये यकीन रखना कि अना अब्दुक, फिर ये यकीन रखना कि मैं वादे पर कायम हूं जितनी मेरी हिम्मत है, फिर ये दुआ मांगना यकीन रखते हुए कि मैं तेरी पनाह में आ रहा हूं। किस बात से? फिर कह रहा हूं पनाह में आ रहा हूं, तलब नहीं कर रहा, आ रहा हूं। या अल्लाह मैं आ रहा हूं, तू ले लेना, बस अपनी पनाह में ले ले मुझे, मांग नहीं रहे। यानी ये अल्लाह ताला से मोहब्बत और प्यार का इकरार है। अल्लाह पर भरोसा, यकीन, तवक्कुल रखते हो कि या अल्लाह मैं आ रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि हम अल्लाह की पनाह में जाएंगे तो वो रद्द नहीं करेगा, जाओ मैं नहीं लेता। अल्लाह ऐसा बंदे को नहीं कहेगा। जो बंदा अल्लाह की तरफ बढ़े, कदम उठाए, अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता है। दुनिया के लोग रद्द कर सकते हैं। आप किसी दुनिया के इंसान को कहें मैं तुम्हारे पास पनाह लेने आ रहा हूं, हो सकता है वो कबूल करे या ना करे। आप किसी को यकीन से नहीं कह सकते। आपको कहना होगा यार मैं आ जाऊं, अगर आप मुझे एक रात के लिए अपने पास रख लें, मैं इतने मुश्किल का आपको तलब करना होगा दुनिया के लोगों से। बाहर बारिश आ गई, तूफान चल रहा है, आपको पनाह लेनी है। आप दुकान वाले से कहेंगे कि यार मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं, बराह रास्त नहीं जाएंगे, हो सकता है वो बुरा मान जाए। इंसान है ना, इंसान की तबीयत ही ऐसी है। वो तो चाहता है कि मुझसे पूछे बगैर तो तुम मेरे घर में भी दाखिल ना हो, उसका हक भी है। लेकिन अल्लाह ताला से हम बराह रास्त करें कि अल्लाह मैं आ रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा, मैं आ रहा हूं, अल्लाह से मांगते नहीं है। ये बंदे और रब का ताल्लुक है। देखे कितना प्यारा ताल्लुक है कि हम आ रहे हैं, बस या अल्लाह हम आ रहे हैं। और ये दुनिया के कुछ लोग हैं जो आपको बताते हैं नहीं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी सीढ़ी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कैसे कौम है ये जो बंदे और रब के दरमियान बंदों को शामिल करती है कि जी आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बगैर अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते, आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। ये कैसे लोग हैं जो बंदे और जो उसके रब और उसके बंदे के बीच में बंदों को दाखिल करते हैं कि जी आप वसीले के बगैर रब तक पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर ये जुमले क्यों होते? आऊज़ु बिका। तो फिर तो हम कहते हैं या अल्लाह मैं फलाने को लेके आ रहा हूं, तो उसकी सिफारिश के जरिए मुझे रख ले। कहीं अल्लाह के नबी ने हमें ये बात सिखाई कि तुम मेरी सिफारिश देना आगे जाके? कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि तुम जाकर जब रब से दुआ करो तो कहना या अल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रख के तेरे से सवाल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बातें नहीं सिखाई, बल्कि डायरेक्ट सिखाया है अपने रब के साथ बराह रास्त ताल्लुक कायम करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिया तो खुद ब खुद बन गए हैं ना। कोई ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिया नहीं है, तो कैसे नहीं है? जरिया तो आप खुद ब खुद बन गए। कैसे बन गए? जब आपने हमें कलिमात सिखाए। आप ये कलिमात ना सिखाते तो हम वो जरिया कैसे बनते? तो जरिया तो वो बन गए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये अल्फाज नहीं सिखाए कि तुम जाके जब रब से बात करना तो मुझे भी बीच में रख लेना, मेरे बगैर वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अपनी उम्मत को सिखाया? क्या अल्लाह ताला ने कुरान में कोई ऐसी आयत नाजिल की कि मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात जब तक तुम बीच में बंदे नहीं डालोगे? और ये पूरी उम्मत का एक बड़ा हिस्सा आजकल इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली खास तौर पर कितने लोगों को गुमराह कर चुका है इस बात पर कि अल्लाह तुम्हारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बगैर सुनेगा ही नहीं। और जिसको गौसे आजम का नाम दिया हुआ रहमतुल्लाह अलैह, उसके बगैर नहीं सुनेगा। दाता जिसको कहते हैं ये सईद अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बगैर तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह अकबर, कैसी बातें करते हैं ये लोग, और कैसे सुनने और समझने वाले हैं। ये पता है क्यों समझ नहीं लगती लोगों को जो आगे इनकी सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने पता कख भी नहीं। उनको पता ही नहीं हमारे नबी हम तक पैगाम क्या लाए हैं, हमारे नबी का फरमीन है क्या, कुरान कहता क्या है। कुरान तो यहीं से इसी बात की पूरी दावत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये दो जुमलों की तफसीर है पूरा कुरान। कुरान की सारी आयत इस बात को घुमाने पर है, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है बस, और किसी की नहीं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद तलब करनी है। ये दो बातों पर, ये दो बातों की तफसीर में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। आगे पूरा कुरान इसकी तफसीर में है। इतनी सारी चीजें हमारे सामने हैं। फिर इन लोगों को अगर आप हमें इन्हें कहें ये फलाने का कॉल तो फलाने धमाके का कॉल, भाई कुरान का कॉल लाओ ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल फरमान लाओ। हाँ, वो भी तुम्हारा घड़ा हुआ ना हो, क्योंकि आजकल तो आदि से घड़ी भी जा रही है ना, बहुत सी आती स्टेटस पर चढ़ी रहती हैं। कभी भी रिवायात को, अहादीस को
स्टेटस पर डालने से पहले उसको जरा किसी पर नंबर ना लिखा हो तो उसको बिल्कुल भी टच ही ना करें, बिल्कुल टच ना करें। आपके सामने कोई हदीस आती है ना, किसी ने कहा ये हदीस है, नीचे कोई किताब का रेफरेंस लिखा हुआ है, जब तक हदीस का नंबर मौजूद नहीं है उसको मत आप जाकर करें। उसके अलावा एक वेबसाइट है अद्दुररुस्सनैया, इस तरह से शायद है अद्दुरर, अगर आप गूगल पर जाएंगे इंग्लिश में लिखेंगे ALDORAR, दोरार, वैसे अरबी में है दुरर, उसको आप सर्च करें, उसके अंदर अल-मौसूआतुल हदीसिया है। आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं, हदीस के चंद लफ्ज सिर्फ उसकी सर्च में डाल दें, ऊपर लिखे वहां सर्च बार आ रहा होगा, वहां डालें उसको जाकर। आप कहेंगे वो तो अरबी में है, बेशक अरबी में है, हो सकता है उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उनके पास मौजूद हो। जो ही आप डालेंगे, अगर वो हदीस किसी भी किताब में होगी दुनिया की तो वो वहां पर मौजूद है, और उसका हुक्म भी मौजूद है कि ये मौजू होती है घड़ी हुई, मौजू घड़ी हुई मतलब बिल्कुल झूठी है कि ये किसी ने खुद बनाई है। हदीस कौन सी आपको लेनी है, सही हो या हसन हो, बस इन दो हदीसों पर रुके रहें। ज़ईफ में सिर्फ वो कबूल की जाती हैं जो आमाल से ताल्लुक रखती हों, लेकिन वो भी हदीस होनी चाहिए, यानी जो आमाल के क्या है उसके जजा और उसके ऊपर आ रही हो तो वो कबूल की जाती है, अदरवाइज और कोई नहीं कबूल की जाती, लेकिन वो भी हदीस होनी चाहिए। कहीं आजकल तो पता नहीं कौन कौन से महीनों के तोहफे दिलवाए जा रहे हैं हदीसें लिखकर, तो जो आज बैठे हदीसें घड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हदीसें गढ़ने वाले हर दौर में मौजूद रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन घड़ी हुई हदीसों से भी बचाए जो आजकल हमारे सामने आती हैं। वो अबू उला का बिनिअमती का, तेरी नेमत का इकरार करता हूँ, वो अबू उला का बिदम्बी, और अपने गुनाह का इकरार करता हूँ तेरे सामने, फगफिरली फइन्नहु ला यगफिर दुनूबा इल्ला अंत। तो हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम अपनी, अपने वालिदैन की, अपने भाइयों की, अपनी अज़वाज की, अपने औलाद की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना जमीअन, अल्लाहुम्मा अहदिना जमीअन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना जमीअन। या अल्लाह तो हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सब की रहनुमाई फरमा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, आपके तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें हर उससे बचा जो तेरे और तेरे नबी के तरीके से हमें गुमराह करे। या अल्लाह हमें हर उस इल्म से बचा जो हमें तुझसे दूर कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ वो इल्म अता फरमा जो नफ़े वाला है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन, रिज़्क़न तय्यिबन, अमलन मुतक़ब्बला। या अल्लाह हमारे घरों में जितनी परेशानियां हैं, रिज़्क़ की, माल की, औलाद की, सेहत की, अपनी बरकत से, अपनी रहमत से वो दूर फरमा दे। तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है, तू ही माबूद है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही शाफी है, तू ही खालिक है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा मुदब्बिर है। या अल्लाह तू ही तदबीरें करने वाला है, हमारे हक में तदबीर फरमा। या अल्लाह हमारे खिलाफ तदबीर ना फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारे खुश्क आंखों से आंसू जारी फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।